السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 11 جمادی الآخرہ سن 1443 مطابق 14 جنوری سن 2022 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع موسم سرما کو ہم کس طرح اطاعت و عبادت اور ورزش و ریاضت میں استعمال کریں۔ الحمد للہ الحکیم الوہاب جعل اختلاف المواسم آیة لأولی الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستو، رب ارحم الراحمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے لگاتار آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ پس موسموں کا اختلاف و تسلسل اور ایک کے بعد دوسرے موسم کی آمد اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور یہ مخلوق پر باری تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ مختلف قسم کا موسم لوگوں کی مختلف حالت و مصلحت کے مناسب ہوتا ہے اور انسانوں کی ضروریات کی تکمیل میں معاون ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ پس اللہ کے فیصلے، اس کی حکمت اور مخلوق پر اس کی رحمت کی بنا پر جب ٹھنڈک کا موسم آتا ہے تو عموماً اپنے ساتھ بارش کی رحمت بھی لے کر آتا ہے، نیز آسمان کی نعمت اور زمین کی برکت بھی لے کر آتا ہے۔ چنانچہ زمین میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگ جاتی ہیں اور پوری زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ در حقیقت موسم سرما کی آمد سے عبادت گزار بندے فرحت و انسیت محسوس کرتے ہیں، اور اس موسم کو نیک بندے اطاعت و عبادت میں گزار کر سعادت مندی حاصل کرتے ہیں اور اپنے رب کی جانب سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ پس وہ ٹھنڈک کی رات کو قیام و تہجد کے لیے غنیمت سمجھتے ہیں اور عبادت و اطاعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا۔ وہ موسم سرما کی آمد پر فرمایا کرتے، ٹھنڈک کے موسم کا استقبال ہے، اس کی آمد مبارک ہو، اس موسم میں برکت نازل ہوتی ہے اور اس میں قیام و تہجد کے لیے خوب لمبی رات ملتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ٹھنڈک کی راتوں کو تلاوت قرآن اور دعا و مناجات میں صرف کرتے ہیں، اور سحر کے وقت اپنے رب سے توبہ و استغفار کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ان خاص بندوں میں شامل ہو جائیں خدا عز و جل نے جن کی اس طرح تعریف کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ موسم سرما میں عبادت و تلاوت اور قیام و تہجد کا اہتمام کرنے والوں، یقیناً ٹھنڈک کی رات کی طوالت اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مناسب موقع ہے اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ اسی طرح اسٹڈی و مطالعہ اور علوم و مذاکرہ کے لیے بہت غنیمت ہے۔ دوسری طرف ٹھنڈک کا دن بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ اس کی فضا بھی ٹھنڈی اور معتدل ہوتی ہے، پس مومن بندہ اس وقت کو قیمتی سمجھتا ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے۔ الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، ٹھنڈی اور آسان غنیمت و منفعت موسم سرما کا روزہ ہے۔ اسی طرح آدمی ٹھنڈی کے موسم میں اپنے کام کے لیے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے صبح سویرے نکلتا ہے، اور یہاں رہنے والا آدمی امارات کے مزاج اور ماحول سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور بآسانی صبح سویرے اپنا کام شروع کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ٹھنڈک کے خوشگوار موسم میں آدمی ایکسرسائز کر سکتا ہے اور خوبصورت فضا میں ورزش کر سکتا ہے اور اپنے جسم کو چست اور تندرست رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان لجسدک علیک حقا، تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یا اللہ، یا کریم، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے اوقات کو ان اعمال و افعال میں استعمال کریں جن سے تیری رضا نصیب ہو اور ان سے ہم کو اور ہمارے معاشرے کو نفع حاصل ہو۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، بلا شبہ ٹھنڈک کا موسم ایک بہترین وقت اور قیمتی موقع ہے۔ اس وقت کو ہمیں دین و دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ٹھنڈک کے لباس کا نظم کرنا چاہیے اور ان کی پاکیزہ تربیت اور پرورش کرنی چاہیے۔ اس تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم ان کے اندر ٹھنڈک کی عادات و روایات کو پختہ کریں۔ اسی طرح ہم زمینی اور سمندری ماحولیات نیز عوامی پارکوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں اور بچوں کو اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دیں اور ان کو ایسی مہم یا ایسے کھیل کی اجازت نہ دیں جن میں ان کو مہارت اور پورا کنٹرول نہ ہو، کیونکہ اس سے ان کو خطرہ پیش آ سکتا ہے یا ان کی وجہ سے دوسروں کو ضرر اور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود ضرر اور تکلیف اٹھاؤ نہ اوروں کو ضرر پہنچاؤ۔ اسی طرح آگ سے فائدہ اٹھا لینے کے بعد اس کو جلتی حالت میں چھوڑنے سے احتیاط کرنا چاہیے اور عوامی تحفظ و سلامتی کے پیش نظر آگ کی باقیات اور راکھ وغیرہ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ٹھنڈک کا موسم ہمارے لیے خیر و برکت کا موسم بنا دے، کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے
خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعت القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔